بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثناء اللہ مدنی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اس دنیا میں اس وقت مہنگائی اور بہت زیادہ پریشانیاں اور بہت زیادہ مسائل کا رونا جو ہے وہ لوگ روتے ہیں۔ آج ہم آپ کے لیے انسان اور کتاب کے سلسلے میں جو کتاب لے کے آئے ہیں وہ آپ کو اس پریشانیوں بھرے ماحول میں آسان طریقے بتائے گی کہ آپ خوش کیسے رہ سکتے ہیں اور کیسے آپ اپنے مسائل کو اگنور کر سکتے ہیں اور ان کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے، دراصل یہ کتاب انگلش کتاب کا اردو ترجمہ ہے۔ انگلش کتاب کا نام ہے ہاؤ ٹو ریمین ایور ہیپی اور اردو میں اس کا نام ہے آسان خوشی۔ اس کتاب کے کل صفحات 124 اور اس کی قیمت ہے 200 روپیہ اور اس کو پبلش کیا ہے ہیپی پاکستان کلب میں، اور اس کے جو اردو مصنف ہیں وہ ہیں سید عرفان احمد۔ اگر ہم اس کے ہاؤ ٹو ریمین ایور ہیپی اس کے مصنف کی بات کریں تو اس کے مصنف ہیں ایم کے گپتا، جو کہ انڈین چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، اور ان کی اس کتاب کے علاوہ سیلف ہیلپ کی اور بہت سی کتب جو ہیں وہ مارکیٹ میں آ چکی ہیں اور بڑی بیسٹ سیلنگ جو ہے وہ بکس ہیں۔ ذہن کو کنٹرول کرنے کے طریقے، خوف کو دور کرنے کے طریقے اور ریکی کے حوالے سے ان کی چند کتابیں جو ہے وہ قابل ذکر ہیں۔ اس کتاب کو انگلش سے اردو میں ٹرانسفر کیا ہے سید عرفان احمد صاحب نے، جو کہ کامیابی ڈائجسٹ کے مدیر ہیں، بہت سی سیلف ہیلپ کتابوں کے جو ہے وہ مترجم ہیں۔ ان کی معروف ترجمہ شدہ کتابیں ہیں زندگی محدود نہیں ہے، آسان ٹائم مینجمنٹ، کامیاب نوجوان، آپ کی پوشیدہ مہارتیں، اور اس طرح سیلف ہیلپ کی بہت سی کتابیں جو انگلش سے انہوں نے اردو میں منتقل کی ہیں۔ عرفان صاحب گزشتہ 30 سال سے صحافت سے وابستہ ہیں اور ان کا خاص موضوع، پسندیدہ موضوع انسانی نفسیات اور سیلف ہیلپ ہے۔ ناظرین، اس کتاب کی اگر ہم بات کریں تو اس کتاب کا جو مرکزی خیال ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہے عدم خوشی، خوشی کا نہ ہونا، اور اس کا جو اپوزٹ ہے کہ ہر وقت پریشان رہنا، ڈرے ہوئے رہنا، ہر وقت جو ہے وہ چڑچڑاپن اور ہر وقت اداس رہنا، یہ اس وقت جو ہے وہ دنیا کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ انسان کے ناخوش رہنے کی وجہ سے ہی اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والی ادویات جو ہیں وہ سکون آور اور انسان کو ذہنی طور پر مفلوج کر دینے والی ادویات ہیں۔ یہ کتاب ہمیں سستی اور آسان خوشیوں کے بارے میں ہماری رہنمائی کرے گی۔ اس کتاب کے خوشی کے آسان طریقوں پر کی طرف جانے سے پہلے اس کتاب میں کچھ چند چیزیں اور ہیں جو قابل ذکر ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر یہ کتاب ہمیں جو چیز بتاتی ہے وہ یہ کہ اس دنیا میں آپ کو خوش رہنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ آپ کے پاس موجود ہیں۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کو خوش کر سکتی ہو اور وہ آپ کے پاس نہ ہو۔ اس کا دوسرا اور آسان مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی خوشی کا جو ذریعہ ہے وہ آپ کے اندر ہے، اور مصنف نے خوشی کا ذریعہ اس دماغ کو قرار دیا ہے۔ آپ خوشی تلاش کرتے ہیں بیرونی دنیا میں، جبکہ مصنف کے نزدیک خوشی ہے آپ کی اندرونی کیفیت، اور آپ کا دماغ جو ہے وہ خوشی کا سب سے بڑا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی شخص آپ کو خوش رکھ سکتا ہے تو وہ آپ خود ہیں، آپ کے علاوہ آپ کو کوئی بھی خوش نہیں رکھ سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کتاب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو مزہ ہے اور خوشی ہے، انجوائمنٹ اور ہیپینس میں بہت فرق ہے۔ مزے کا تعلق، انجوائمنٹ کا تعلق ہمارے حواس خمسہ سے ہے، اور خوشی جو ہے، ہیپینس جو ہے، یہ ایک کیفیت کا نام ہے۔ ہمیں کچھ اچھا نظر آئے ہم انجوائے کرتے ہیں، ہمیں کچھ اچھا محسوس ہو ہم انجوائے کرتے ہیں، ہم اچھا کھائیں تو ہم انجوائے کرتے ہیں، ہم اچھے لوگوں سے ملیں اور اچھی چیزوں کو استعمال کریں تو ہم مزہ حاصل کرتے ہیں۔ لیکن جو خوشی ہے یہ ایک دائمی کیفیت کا نام ہے، یہ ایک مزاج کا نام ہے، اور جو انجوائمنٹ اور مزہ ہے وہ عارضی ہے اور یہ محدود کیفیت کا نام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ ناخوش رہنا، اداس رہنا اس وقت پوری دنیا کا مسئلہ ہے، اور یہ ایک عالمی وبا ہے، اور اداس رہنے کی بہت سی وجوہات ہیں۔ آپ ماضی میں رہنا شروع کر دیں، آپ اداس ہو جائیں گے۔ آپ مستقبل کی فکر کرتے ہیں، آپ اداس ہیں۔ آپ اپنے موجودہ لمحے سے، اپنے پریزنٹ سے غافل ہیں تو آپ اداس ہیں۔ آپ اپنی کمیاں، کوتاہیاں، اپنی ناکامیاں، اپنی خامیاں، انہی کو سوچتے رہیں تو آپ اداس ہیں۔ اسی طرح اپنے آپ کے، اپنے جذبات کو کنٹرول نہ کرنا بھی ناخوشی کا ایک سبب ہے۔ پھر منفی سوچیں آپ کو اداس کر دیتی ہیں، اور سب سے بڑی بات، آپ کسی بھی مذہب سے وابستہ ہیں، آپ کسی بھی مذہب سے ہیں،
اگر آپ اپنے مذہب سے دور ہیں تو آپ اداس ہوں گے، اور مذہبی لوگ کم اداس ہوتے ہیں، اور دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں جن کو اپنی اداسی کا سبب ہی معلوم نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ کتاب اس حوالے سے بڑی فائدہ مند ہے کہ یہ ہمیں چند آسان طریقے جو ہے وہ خوش رہنے کے بتاتی ہے۔ ناظرین، ہم چلتے ہیں خوش رہنے کے سادہ، آسان اور سستے طریقوں کی طرف۔ تو سب سے پہلا طریقہ جو اس کتاب میں ہمیں بتایا گیا وہ یہ کہ زندگی کا مقصد پہچانیے۔ Who am I and why I am here؟ یہ دو سوال، ان کا جواب تلاش کر لیجئے تو آپ کو خوشی حاصل ہوگی۔ ایک مسلمان کو ان دو سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے ہمیں خود بتا دیا ہے کہ انسان میرا نائب ہے، اور اس دنیا میں اس کا مقصد میری عبادت ہے۔ دنیا کی زندگی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں، آپ کو ان دونوں سوالوں کے جواب جو ہے وہ مل جائیں گے۔ ناظرین، دوسرا طریقہ زندگی کے مسائل کو تسلیم کر لینا۔ دیکھیں، مسئلہ ہر ایک کے ساتھ ہے، ہر ایک کے مسائل کی نوعیت الگ ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو مسائل سے مبرہ ہو، حتیٰ کہ اللہ رب العزت کے برگزیدہ لوگ، انبیاء جو تھے، ان کو بھی مسائل آتے رہے ہیں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تو ساری زندگی مصائب و آلام اور تکالیف اور مشقتوں سے بھری رہی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ آپ ان مسائل کو تسلیم کریں اور اپنے آپ سے پوچھیں، کیا اس مسئلے کی وجہ آپ ہیں؟ کیا اس مسئلے سے متاثر آپ ہیں؟ کیا اس مسئلے کو آپ حل کر سکتے ہیں؟ اگر ان تینوں سوالوں کے جواب نہیں میں آتے ہیں تو پھر پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی سوال کا جواب ہاں میں بھی آ جاتا ہے تو پھر بھی آپ ان مسائل کو تسلیم کریں اور مسائل پر فوکس کم کریں، ان کے حل کے اوپر زیادہ فوکس کریں۔ ناظرین، خوشی حاصل کرنے کا تیسرا اور آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ قانون شکر اپنائیں۔ آپ لوگوں کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں، آپ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دیں۔ اور قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ زیادہ ملے گا تو انسان کو ڈیفینیٹلی خوشی ہوگی۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکریہ نہیں ادا کرتا وہ اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتا۔ تو لوگوں کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دیں، اللہ کا شکر، قانون شکر اپنائیں، آپ خوش رہنا شروع ہو جائیں گے۔ ناظرین، چوتھا اور آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کمپیریزن کی دنیا سے باہر نکل آئیں۔ اپنے آپ کا کمپیریزن، اپنا موازنہ دوسروں سے مت کریں، اپنے ارد گرد موجود لوگوں سے اپنے آپ کو کمپیئر کرنا چھوڑ دیں۔ اگر آپ موازنہ کرنا اتنا ضروری ہے تو آپ اپنے سے کم تر لوگوں کے ساتھ اپنا موازنہ کریں۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، انظروا الی من هو اسفل منکم، اپنے سے نیچے کی طرف دیکھو، اور یہ نیچے والے کی طرف دیکھنا ہمیں شکر کی طرف لے کر جائے گا، اور ہم قانون شکر کی طرف جو ہے وہ چلے جائیں گے۔ ناظرین، موازنہ جو ہے وہ اپنے سے کم تر لوگوں سے کریں گے تو آپ شکر ادا کریں گے، اور اپنے سے برتر لوگوں سے اگر آپ اپنا موازنہ کریں گے تو آپ محرومی اور مایوسی کا جو ہے وہ شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے اگر موازنہ ضروری ہے تو اپنے سے کم تر لوگوں کا موازنہ اپنے ساتھ کریں۔ پانچواں اور آسان طریقہ خوشی حاصل کرنے کا، وہ اپنے پرانے تعلقات کو آپ نبھائیں۔ زندگی کی دوڑ میں ہمیں نئی جگہ پہ جانا، نئے تعلقات بننا، نئے لوگوں سے ملنا، نئے دوست بنانا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ لیکن زندگی کی اس دوڑ میں پرانے تعلق، پرانے رشتے، پرانے دوست، ان کو مت بھولیں اور ان کے ساتھ تعلقات نبھائیں۔ ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ چاول اور دوست جتنے بھی پرانے ہوں یہ مزہ دیتے ہیں اور یہ اچھے رہتے ہیں۔ تو دوستوں سے ملنا ہی خوشی کا سبب بنتا ہے، دوستوں سے ملتے رہا کریں اور دوستوں کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ نبھائیں۔ ناظرین، چھٹا اور آسان طریقہ خوشی حاصل کرنے کا ہے کہ اپنا ٹی وی اور اپنا موبائل بند کر دیں۔ اگر آپ ٹی وی یوزر ہیں، موبائل یوزر ہیں تو اس کا استعمال کم کر دیں، آپ اس کی کوئی متبادل ایکٹیویٹی یوز کریں۔ اور اگر تو آپ ٹی وی میں سیاست اور مذہب کے ساتھ وابستہ ہیں اور سیاسی ٹاک شوز اور سیاسی مباحث پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں تو پھر تو آپ کے لیے خوشی حاصل کرنے کے لیے واجب ہے کہ آپ اپنا ٹی وی اور اپنا جو بھی آپ سورس یوز کرتے ہیں اس کو بند کر دیں۔ اور یہ دونوں چیزیں جو ہوتی ہیں، یہ سوشل میڈیا یا ہو، موبائل ہو، ٹی وی ہو، یہ ہمارے وہ چور ہیں جو ہماری خوشی بھی چوری کر لیتے ہیں، ہمارا ٹائم بھی چوری کر لیتے ہیں۔ ان کو یا تو بند کریں یا ان کو کم کریں۔ ہماری ایک سیریز ہے، آپ کو ہمارے اسی یوٹیوب چینل پہ ملے گی، جس میں ہم آپ کو موبائل کا پازیٹیو اور سوشل میڈیا کا پازیٹیو یوز جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے اس کے شارٹ کلپس آپ کو ہماری جو ہے وہ پیج پہ جو ہے وہ نظر آئیں گے، آپ ان سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔
ناظرین، ساتواں طریقہ آسان خوشی حاصل کرنے کا وہ یہ ہے کہ آپ فوکس رہیں، جو کام آپ کر رہے ہیں اس کو فوکس کے ساتھ کریں اور ایک وقت میں ایک ہی کام کریں۔ ملٹی ٹاسکنگ اور ایک وقت میں زیادہ کام کرنے سے گریز کریں۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ واک کر رہے ہیں، آپ کھیل رہے ہیں، آپ آفس کا کوئی کام کر رہے ہیں، آپ کچھ بھی کام کر رہے ہیں، آپ فوکس رہیں اور ایک وقت میں ایک ہی کام کریں۔ دیکھیں، نماز بھی وہی فائدہ دیتی ہے جو خشوع و خضوع کے ساتھ ہو، اور یہ فوکس رہنا اور توجہ کے ساتھ کام کرنا یہ خشوع و خضوع کا اپ ڈیٹڈ ورژن ہے، اس لیے فوکس رہیں اور ایک وقت میں ایک ہی کام کریں۔ مثبت سوچ یہ بہت ضروری ہے خوشی حاصل کرنے کے لیے۔ دیکھیں، پازیٹیو تھنکنگ اس وقت دنیا کا وہ موضوع ہے جس کے اوپر بہت زیادہ بولا گیا، بہت زیادہ لکھا گیا، بہت زیادہ پڑھا گیا، اور لوگوں نے بے شمار طریقے بتائے ہیں پازیٹیو رہنے کے۔ پازیٹیو رہنا اتنا ضروری ہے کہ یہ پازیٹیو رہنا، مثبت سوچ اور اچھی سوچ یہ آپ کو خود اعتمادی دیتی ہے، اور منفی سوچ آپ کو احساس کمتری میں لے جاتی ہے۔ اور اس کا بھی طریقہ کار جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک حدیث قدسی سے ہمیں ملتا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ انا عند ظن عبدی بی، میں انسان کے ساتھ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں انسان کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق پیش آتا ہوں، میں اس کے ساتھ وہی کرتا ہوں جو وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ تو اچھی سوچ رکھیں، اللہ کے بارے میں اچھی سوچ رکھیں، آپ کو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی جانب سے اچھا ہی ملے گا۔ ناظرین، اتفاق سے کچھ نہیں ہوتا، سڈنلی اور اچانک یا اتفاقاً کوئی کام، ہر چیز کا رد عمل ہے، ہر عمل کا رد عمل ہے۔ یہ دنیا علت اور معلول کے قانون کے اوپر، کاز اینڈ ایفیکٹ کے قانون کے اوپر چل رہی ہے۔ تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ لازمی طور پر اس کی کوئی نہ کوئی ریزن ہے۔ تو یہ سوچنا کہ آٹومیٹکلی خود ہی کچھ ہو جائے گا، سب کچھ خود ہی ہو جائے گا، یہ بند کر دیں۔ اتفاق سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور شاعر نے تو اس کو ان الفاظ میں کہا کہ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا۔ تو اپنی قسمت کے اوپر نہیں، اپنی محنت کے اوپر جو ہے وہ یقین رکھیں۔ ناظرین، وقت کو ضائع کرنے سے بچیں۔ یہ وقت کو ضائع کرنا ہمیں ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر ناکارہ بنا دیتا ہے۔ آپ کے پاس فارغ وقت ہے، اسے کسی اچھے کام میں لگائیں، کسی اچھی ایکٹیویٹی میں لگائیں، کسی اچھی مصروفیت میں لگائیں۔ فارغ رہنا اور وقت کو ضائع کرنا یہ آپ کو ناکارہ کرتا ہے، آپ کو پریشان کرتا ہے، آپ کو ناخوش کرتا ہے، اور یہ خوشی کا کلر ہے، ہیپینس کا بہت بڑا کلر ہے وقت کو ضائع کرنا۔ اور سدا عیش دوراں دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ تو وقت کو ضائع کرنے سے بچیں۔ دوسروں کی جائز تعریف کرنے میں کبھی بھی کنجوسی نہ کریں۔ دیکھیں، تعریف جو ہے وہ اللہ رب العزت کو بھی پسند ہے، اللہ رب العزت ہمارا خالق ہے، تعریف اللہ رب العزت کو پسند ہے تو اس کے نائب کو بھی پسند ہے، اس لیے اپنے اللہ کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد موجود لوگوں کی بھی جائز تعریف جو ہے وہ لازمی کریں۔ مایوسی اور قنوطیت سے بچیں۔ مایوس ہونا، ویسے بھی اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اور یہ جملے جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہمیشہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے، جو ہے میں ہی ہمیشہ کیوں، اور یہ سارے جو ہے وہ جملے ہیں جو آپ کو مایوسی کی طرف اور محرومیت اور قنوطیت کی طرف جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ تو جب یہ آپ کو احساس ہوگا نا کہ اللہ رب العزت میری بیک پہ ہے، اللہ رب العزت میرے ساتھ ہے، اور اللہ کا ساتھ اور اللہ کے وجود کا یا اللہ تعالیٰ کا آپ کے ساتھ ہونا، یہ احساس آپ کو طاقت دے گا۔ ناظرین، آسان خوشی کا ایک بڑا معروف جملہ جو ہم اکثر سنتے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ گھبرانا آپ نے بالکل نہیں ہے۔ یہ سوچ ہمیں سٹینڈ کرتی ہے اور پاور دیتی ہے، اور رکاوٹوں اور مشکلوں کا مقابلہ کرنے پہ ہمیں اکساتی ہے کہ گھبرانا نہیں ہے۔ دیکھیں، مشکلات آنا زندگی کا حصہ ہے، اس لیے مشکلات سے آنکھیں نہ چرائیں اور نہ ہی ان مشکلات کو دوسروں کے ذمہ ڈالیں، بلکہ پرابلمز کو جو ہے ان کے حل کی طرف جائیں اور ان کو صحیح طریقے سے حل کریں۔ گھبرانا نہیں ہے، یعنی سمپل سا جملہ ہے کہ گھبرانا نہیں ہے۔ یہ رکاوٹیں، مشکلیں، یہ سارا کچھ ہماری صلاحیتوں کا امتحان لینے کے لیے ہم پر آتے ہیں، اس لیے ہم نے گھبرانا نہیں ہے۔ ناظرین، خوشی حاصل کرنے کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے لیے کچھ وقت نکالیں، اپنی خوبیوں کو، اپنی خامیوں کو پہچانیں، اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں۔ اور جاوید چودھری صاحب نے تو اس کو ایک کالم میں یوں بھی لکھا کہ آپ کے گھر اور دفتر کے درمیان کوئی تھرڈ پلیس ایسی ہونی چاہیے جہاں آپ جا کے
تھوڑی دیر بیٹھیں، وہاں اپنی پرابلمس کو جو ہے ان کی سلوشنز کے بارے میں سوچیں اور اپنے آپ کے بارے میں سوچیں، اور وہاں جا کے آپ خود شناسی کریں۔ کیوں؟ خود شناسی ہمیں خدا شناسی تک جو ہے وہ لے کے جاتی ہے، تو اپنے لیے ضرور کچھ وقت نکالیں۔ ناظرین، خوشی کے حصول کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے معبود کے قریب ہو جائیں۔ آپ کسی بھی مذہب سے ہیں، جس کو بھی آپ اپنا معبود سمجھتے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العزت کو اپنا معبود سمجھیں اور معبود کے قریب ہو جائیں۔ معبود کی قربت اور معبود کا تصور اور خدا کا تصور جو ہے یہ ہمیں سکون دیتا ہے، راحت دیتا ہے، خوشی دیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ مذہبی آدمی پرسکون ہوتے ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی خودکشیاں ہوئی ہیں، کبھی بھی کسی مولوی نے، کسی مذہبی انسان نے بہت کم خودکشی کی ہوگی۔ اس لیے جو ہے وہ اللہ رب العزت کو جو ہے وہ اپنے قریب محسوس کرنا اور اللہ رب العزت کے قریب ہو جانا، یہ خوشی حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ ناظرین، جلد بازی سے پرہیز کریں۔ عجلت جو ہے یہ شیطان کی جانب سے ہے، اور شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے۔ اس لیے جلد بازی کسی بھی کام میں، کھانے تک میں جلد بازی، جو حکیم کہتے ہیں، ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ کھانا جلدی کھانا یہ پیٹ کو خراب کرنے کا اور معدے کی خرابی کا سبب بنتا ہے۔ تو جلد بازی کسی بھی کام میں ہو، اس سے باز آ جائیں۔ ناظرین، اچھی تصویریں دیکھیں، اچھے مناظر دیکھیں، اچھے ماحول میں رہیں اور خوبصورت اور قدرتی مناظر جو ہے وہ دیکھیں۔ گھر میں اچھی سی پینٹنگ لگائیں، اچھے، اگر آپ کو اللہ نے جو ہے وہ استطاعت دی ہے تو اچھا ڈیزائن بنوائیں گھر میں، اور اچھے طریقے سے جو خوبصورت چیزیں ہیں ان کو اپنے گھر میں جو ہے وہ رکھیں۔ خوبصورت مقامات کی تعریف، سیر و تفریح کریں اور خوبصورت مقامات جو ہے وہ گھومیں۔ ناظرین، آسان خوشی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ ہمیشہ مسکراتے رہیں، آپ کہا لگاتے رہیں، اور میڈیکل سائنس اس کو لافٹر تھراپی کے نام سے جو ہے وہ جانتی ہے۔ بہت سی موویز آپ کو ملیں گی جن میں آرٹیفیشل کہے اور آرٹیفیشل مسکراہٹ سے علاج جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ تو انسان جو ہے وہ مسکرانے اور کہا لگانے سے چاق و چوبند رہتا ہے۔ ہمارے جسم میں جو ہمارا دوران خون ہے یہ نارمل رہتا ہے، اور انسان جو ہے وہ جو فریشنس جو ہے وہ محسوس کرتا ہے۔ آپ اگر خوش رہنا چاہتے ہیں تو مزاحیہ تحریریں پڑھیں، مزاحیہ ادب پڑھیں، مزاحیہ موویز دیکھیں، لطیفے پڑھیں، بچوں کے ساتھ کھیلیں، اور اپنے ان لمحات کو یاد کریں جن لمحات میں آپ زیادہ خوش تھے۔ تو آپ آہستہ آہستہ کہا لگانا اور مسکراہٹ کی طرف جو ہے وہ آ جائیں گے۔ ناظرین، اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو غصہ کم کر دیں۔ غصہ جو ہے وہ کمزوری کی دلیل ہے۔ چڑچڑاپن پیدا ہونا اور غصے میں رہنا، ہر وقت آپ کے چہرے کے جو تاثرات ہیں ان کے اوپر 12 بجے رہنا، اور ہر وقت آپ کے چہرے کے اوپر سختی جو ہے یہ آپ کو جو ہے وہ ناخوش کرتی ہے۔ خوش رہنے کے لیے جو ہے وہ آپ غصہ نہ کیا کریں۔ نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ لیس الشدید بالسرعہ، طاقتور جو ہے نا وہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ کسی جنگ میں، کسی جو ہے وہ مقابلے میں دوسرے مقابل کو پچھاڑ دیتا ہے، اس کی کنڈ لوا دیتا ہے۔ طاقتور وہ ہے جس نے اپنے غصے کو کنٹرول کر لیا۔ تو جسم کے بادشاہ یا جسم کے پہلوان نہ بنے، بلکہ اپنے جذبات کے اور اپنے مزاج کے جو ہے وہ پہلوان بنے۔ ناظرین، اپنی گاڑی خود چلانا سیکھیں۔ اس کا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ ڈرائیونگ یا کچھ ایسا ہی ہے، آپ کی زندگی کی گاڑی ہے۔ دیکھیں، زندگی آپ کی ہے، اس کے ڈرائیور بھی خود بنے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اس سب سے بڑا جو اس وقت دنیا کا جو روگ ہے نا، وہ کہا جاتا ہے کہ کیا کہیں گے، سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ۔ تو لوگوں کی منشا کے مطابق چلنا کم کر دیں، آپ خوش رہنا جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے۔ ناظرین، خوش رہنے کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ ہر کام کو ہاں نہ کہیں بلکہ نہیں کہنا سیکھیں، اور پاور آف نو کے اوپر بہت سی کتابیں آپ کو مل جائیں گی۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں یا کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کا آپ کو دل نہیں کر رہا ہوتا کرنے کو، لیکن آپ بس کسی کا دل رکھنے کی خاطر اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں، اس کا کام جو ہے وہ کر دیتے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے جو کام کیے جاتے ہیں نا وہ کبھی نہ کریں۔ آپ یا تو خوشی سے کام کریں، اگر وہ کام نہیں کرنا تو ڈائریکٹلی نو کہیں اور جو ہے اس کام سے بچ جائیں۔ یہ تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن آپ کو نو کہنا جو ہے وہ سیکھنا پڑے گا۔ ناظرین، چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھیں، چھوٹی خوشیاں انجوائے کریں، بچے کے ساتھ جو ہے وہ کھیلیں، چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلیں، ان کی چھوٹی چھوٹی جو بونگیاں ہیں ان میں شامل ہوں، ان کے جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں ان میں شامل ہوں۔ یہ چیزیں آپ کو جو ہے وہ خوشیاں دیں گی۔ ویسے بھی جو چھوٹے اعمال ہوتے ہیں، چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں، یہ لنچ پن کا کام کرتے ہیں۔ یہ آپ کے
بڑے کاموں کو محفوظ رکھنے سے ضائع ہونے سے بچاتے ہیں اور ان کو محفوظ رکھتے ہیں۔ فی سبیل اللہ کی عادت اپنائیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، سخاوت کرنا، اجرت سے زیادہ کام کرنا اور ٹائم سے زیادہ محنت کرنا اور جو ہے وہ وقت سے زیادہ محنت کرنا، یہ اس کو اپنائیں۔ اور پاور آف گیونگ، اس کی انشاءاللہ نیکسٹ آنے والی کتاب جو ہے اسی پہ ہم بات کریں گے کہ دینا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں سخاوت کرنا، اس کی کتنی بڑی طاقت ہے۔ تو تھوڑی ہو زیادہ ہو، اللہ کے راستے میں سخاوت ضرور نہ کریں۔ ناظرین، فارغ نہ رہیں، مصروف رہیں، ویلا کا شیطان دا کہا جاتا ہے کہ بھی جو انسان فارغ ہوتا ہے وہ شیطان بن جاتا ہے، یعنی اس کی عادتیں جو ہیں وہ شیطانوں کی طرح ہو جاتی ہیں۔ اپنے آپ کو مصروف رکھیں، اور یہ جو احساس ہوتا ہے نا کہ میرے پاس کرنے کے لیے بہت سے کام ہیں، یہ آپ کو طاقت دیتا ہے، یہ آپ کو خوش رکھتا ہے، یہ آپ کو زندہ رکھتا ہے۔ تو سخت سے سخت شیڈیول والا انسان بھی جو ہے وہ یہ سخت شیڈیول جو ہے وہ تھکاتا ضرور ہے، لیکن یہ آپ کو خوش رکھتا ہے۔ آپ اس میں بڑی سمپل سی مثال لے لیں کہ آپ عام دنوں میں خوش رہتے ہیں اور اکثر چھٹی والے دن آپ پریشان ہوتے ہیں۔ ہم چونکہ ٹیچرز ہیں تو ہم بڑا انتظار کرتے ہیں گرمیوں کی چھٹیوں کا، لیکن جب گرمیوں کی چھٹیاں آتی ہیں تو ہمیں پریشانیاں بھی چھٹیوں پہ آ جاتی ہیں ہم سے ملنے۔ تو بہرحال اگر آپ جو ہے وہ اپنے فارغ وقت کو کسی اچھی ایکٹیویٹی میں لگائیں گے تو آپ خوش رہیں گے۔ کمپیوٹر کا استعمال سیکھیں، موبائل کا فائدہ مند استعمال کریں۔ پہلے ہم نے کہا کہ ان کا استعمال کم کریں، لیکن اگر آپ زیادہ استعمال کر رہے ہیں تو ان کا پازیٹیو یوز کرنا سیکھیں۔ یہ دونوں چیزیں دور جدید کی بہت بڑی ضروریات ہیں، ان کا استعمال سیکھیں اور ان کا بہترین استعمال کریں۔ ناظرین، اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو جانوروں سے لگاؤ رکھنا شروع کر دیں۔ انسان کا غیر انسانی مخلوق کے ساتھ رابطہ اس کو خوش کرتا ہے۔ تو غیر انسانی مخلوق سے مراد نہیں کہ آپ جنوں اور چڑیلوں سے جو ہے وہ رابطہ شروع کر دیں۔ ہمارے پاس جانور ہیں، ہمارے پاس جو گھریلو پپیٹس وغیرہ ہیں، ان کے ساتھ لگاؤ رکھنا شروع کر دیں، آپ خوش رہنا شروع ہو جائیں گے۔ جانوروں کی قربت ہمیں انسانوں کے قریب لانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ آپ دیکھیں، سارے انبیاء، اکثر انبیاء نے جو ہے وہ گلہ بانی کی ہے، بکریاں چرائی ہیں، ریوڑ چرائے ہیں۔ تو باغبانی کریں یا گلہ بانی کریں، اپنے آپ کو مصروف رکھیں اور جانوروں کے قریب ہو جائیں۔ ناظرین، اپنا ذریعہ خوشی پہچانیں، کون سے کام آپ کو خوش کرتے ہیں، کون سی چیزیں آپ کو خوش کرتی ہیں، کون سی مصروفیات آپ کو خوش کرتی ہیں، وہ عمل پہچانیں، وہ کام پہچانیں جو آپ کو خوش کرتے ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں، بڑے اچھے پینٹر ہیں، بڑے خطاط ہیں، تو وہ اکثر جب تھکے ہوئے بھی کہیں سے آتے تھے تو وہ شام کے وقت 5-10-15 منٹ جو ہے وہ خطاطی اور پینٹنگ ضرور کرتے تھے۔ تو میں نے اکثر پوچھا کہ یار، سارا دن مصروف رہنے کے بعد اس کام کو کیوں ٹائم دیتے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ کام میری تھکاوٹ اتارتا ہے۔ تو اپنی وہ سورس تلاش کریں جو آپ کو خوشی دیتے ہیں۔ ناظرین، مطالعے کی عادت اپنائیں، کچھ نہ کچھ ہر وقت آپ کے پاس پڑھنے کے لیے لازمی ہونا چاہیے، چاہے موبائل میں ہو، چاہے آپ کے بیگ میں ہو، چاہے آپ کے گھر میں ہو۔ یا تو کچھ نہ کچھ پڑھتے رہا کریں یا کچھ نہ کچھ لکھتے رہا کریں، یہ دونوں ایکٹیویٹیز آپ کو خوشی کا سبب بنیں گی، اور یہ ویسے بھی اچھی عادت ہے۔ آپ کچھ جب بھی کتاب سے بڑی دوستی، کہا جاتا ہے کہ کتاب سے بڑا دوست کوئی نہیں ہے، جب بھی کہیں گھر سے باہر ہوں، کوئی فرصت کے لمحات ہوں، تو آپ کے پاس کوئی نہ کوئی پڑھنے کے لیے کوئی چیز لازمی جو ہے وہ موجود ہونی چاہیے۔ مذہب اور سیاست کی مباحث سے جتنا دور ہو سکتے ہیں ہو جائیں۔ یہ دونوں قسم کی بحثیں آپ کو ناخوش کرتی ہیں، پریشان کرتی ہیں، آپ کی خوشی کو کاٹتی ہیں اور خوشیوں کو بھگاتی ہیں۔ دوسروں کے بارے میں کبھی بھی غلط نہ سوچیں۔ دوسروں کے بارے میں جو منفی سوچ ہے، یہ انسان کی اپنی ناخوشی کا سبب جو ہے وہ بنتی ہے۔ دوسروں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو ہے وہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو۔ تو دوسروں کے بارے میں جو منفی سوچ ہے، یہ ہمیں غیبت کی طرف جو ہے وہ لے کے جاتی ہے، اور غیبت آپ جانتے ہیں اپنے مردہ انسان کا گوشت کھانے کے جو ہے وہ مترادف ہے۔ قلم اور کاغذ اپنے پاس رکھنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کی عادت نہیں ہے اپنے پاس پینسل رکھنے کی تو عادت اپنائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کے پاس کاغذ اور قلم، لکھنے کے لیے کوئی چیز اور لکھنے کے لیے کوئی صفحہ وغیرہ ہوتا ہے، وہ دوسروں کی نسبت خوش ہوتے ہیں۔ یہ کام موبائل نے اور زیادہ آسان کر دیا ہے کہ آپ کے پاس کاغذ قلم نہیں ہے تو آپ کچھ بھی لکھنا اگر آپ کے لیے ضروری ہے یا کوئی چیز لکھنی ہے تو آپ موبائل میں نوٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی مصنف کے مطابق آپ 40 دن تک اپنے پاس کاغذ قلم رکھیں، آپ فیل کریں گے کہ آپ پہلے سے زیادہ خوش رہنا جو ہے وہ شروع ہو گئے۔
ناظرین، اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو مناسب رنگوں کا استعمال کریں۔ شوخ اور تیز رنگ آپ کو اداس کرتے ہیں، یہ مصنف کا کہنا ہے، ہو سکتا ہے اس کے اوپر کوئی اس کی ریسرچ ہو۔ رنگ اپنا اثر رکھتے ہیں۔ کلر تھراپی جو ہے وہ آج کل طریقہ علاج بنتا جا رہا ہے۔ معتدل رنگ پہنیں، ان سے خوشی ملتی ہے، اور سفیدی مائل رنگ جو ہے وہ زیادہ خوش کن ہوتے ہیں۔ شوخ اور گہرے رنگ جو ہے یہ آپ کی طبیعت میں اداسی اور چڑچڑاپن جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں۔ شاید خواتین کا ہر وقت شکوہ کا نہ رہنا اور اداس رہنا، دکھی رہنا، یہ ان کے شوخ رنگوں کی وجہ سے ہی ہو۔ بہرحال رنگوں کا مناسب استعمال کریں۔ ناظرین، ارد گرد اور اپنے آپ کی، اپنے جسم کی، اپنے لباس کی، اپنی جگہ کی صفائی رکھنا شروع کر دیں، آپ خوش رہنا شروع ہو جائیں گے۔ صفائی ویسے بھی نصف ایمان ہے۔ گندگی جو ہے یہ سستی کی علامت ہے، اور یہ ہمیں کاہل بنا دیتی ہے۔ لیزی انسان ویسے بھی جو ہے وہ اداس ہوتا ہے، چڑچڑا ہوتا ہے۔ تو انسان کا اس دنیا میں آنے کے بعد بھی جو پہلا سٹیپ ہے وہ غسل ہے، اس کی صفائی کی جاتی ہے، اور اس دنیا سے جانے سے پہلے بھی جو آخری کام ہے وہ اس کا غسل ہے۔ تو صاف ستھرا رہنا آپ کو خوش رکھ سکتا ہے۔ ناظرین، کوئی نہ کوئی مشغلہ ضرور اپنائیں، مصروف رہیں، اور اپنے آپ کو کسی نہ کسی ہابی میں جو ہے وہ ایکٹیو رکھیں۔ یہ مشاغل اختیار کرنا آپ کو مستقل مزاجی بھی دیں گے، اور آپ کو لطف اور خوشی کا ذریعہ بھی دیں گے۔ یاد رکھیے کہ مشغلہ وہ ہوتا ہے، یعنی انسان کو جو کام پسند ہے وہی اس کا مشغلہ بن جاتا ہے۔ اور انسان کو کون سا کام پسند ہے یہ جاننے کے لیے آپ دیکھیں کہ کون سا کام ہے جو آپ کو خوشی دیتا ہے، کون سا کام ہے جو آپ کو ٹائم اور سپیس سے باہر لے جاتا ہے، یعنی آپ کو زمان اور مکان کی جو ہے وہ قید سے آزاد کر دیتا ہے۔ تو اپنا مشغلہ کوئی ڈھونڈیں اور وہ اختیار کریں۔ ناظرین، پڑوسیوں سے اچھے تعلقات رکھنا آپ کو آسان اور سستی خوشی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے۔ اسلام نے تو ویسے بھی پڑوسیوں کے حقوق رکھے ہیں۔ پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا، اس سے حقوق ادا کرنے سے قطعاً مراد نہیں کہ ان کو اپنی جائیداد میں شامل کر دیں، یا ان کو ڈیلی جو ہے وہ آپ کوئی جو ہے وہ چیز پہنچائیں۔ پڑوسیوں کے حقوق سے مراد یہ ہے کہ آپ کی طرف سے ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور آپ کی طرف اگر کوئی خوشی ہے تو ان کو بھی اپنی خوشی میں شامل کریں۔ اگر ان کی طرف خوشی ہے تو ان کی خوشی میں شامل ہو جائیں، اگر ان کی طرف کوئی دکھ ہے تو ان کے دکھ میں شامل ہو جائیں۔ تو یہ پڑوسیوں سے اچھے تعلقات رکھنا اور ان کے حقوق ادا کرنا آپ کو خوش رکھے گا، اور ان کے حقوق ادا نہ کرنا، حق مارنا آپ کو غمی کی طرف جو ہے وہ لے کے جائے گا۔ ناظرین، یہ وہ چند آسان طریقے تھے جن کے ذریعے آپ خوشی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب بھری پڑی ہے بے شمار ایسے سستے اور آسان طریقے جن سے آپ خوشی حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو خوش رکھنے کے ذمہ دار آپ خود ہیں، اور اپنے آپ کو خوش رکھنے کے اور زیادہ طریقے جاننے کے لیے آپ کو یہ کتاب لازمی پڑھنی چاہیے۔ اس کو اپنی جو ہے وہ اسٹڈی میں ضرور لے کے آئیں۔ خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ اللہ حافظ۔